السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالی واستغفروا ربکم۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس محفل میں توبہ اور استغفار کے موضوع پر بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنے کی اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ استغفار اردو میں ہم کہتے ہیں توبہ استغفار، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو استغفار پر ہمیں قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں، اور احادیث میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور آپ کے متعدد اقوال اور پچھلی امتوں کے واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں، یہ سب ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں اور معزز ماں و بہنوں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ استغفار باقاعدہ ایک قرآن و حدیث میں ایک باقاعدہ موضوع ہے، اور اس پر بہت سی آیات اور احادیث ہیں۔ یہ باقاعدہ اسلام کا ایک باب ہے اور ایک باقاعدہ موضوع ہے، ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ رکھا گیا ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بندے کو معاف فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے، اور پھر اس معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی فضائل اور انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معافی دل سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے دلوں سے کون واقف ہے، ہماری نیتوں سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم خلوص سے اور سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ ابھی تو ہم معافی مانگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی عمل کرتے رہیں، تو آپ یہ سوچیے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ تو ہمیں دل سے معافی مانگنی ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ معافی اور توبہ جو ہے یہ دوائی ہے، اور جو گناہ ہیں، گناہوں سے پرہیز ہے، وہ ہمیں یعنی کہ یوں سمجھیے کہ پرہیز ہے۔ یعنی ایک تو انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائی بھی استعمال کرتا ہے اور پھر پرہیز بھی کرتا ہے۔ تو دوائی جو ہے وہ توبہ استغفار ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ پرہیز ہے۔ تو پرہیز بھی بہت ضروری ہے، لیکن اللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک لہ اتنا غفور الرحیم ہے، اس نے فرمایا کہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ وہ توبہ کرتے رہیں، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن توبہ کی امید پر گناہ کرنا، اور خود انسان یہ سوچے یا زبان سے کہے کہ بھائی ابھی تو چلو معافی مانگ لیتے ہیں، پھر جب دوبارہ کریں گے تو پھر معافی مانگ لیں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو توبہ استغفار ہمیشہ خلوص سے کرنا ہے، اخلاص سے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے بندے کو معاف تو فرماتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مزید فضائل
اور مزید انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ پہلی فضیلت حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو، تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بندہ گناہوں سے اپنا نقصان کرتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے خدا نخواستہ شراب پی لی، اب جسمانی طور پہ بھی وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن جسمانی طور پہ جو بندے نے نقصان کیا ہے اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کے ازالے کے لیے انسان کو شراب نوشی چھوڑنی پڑے گی، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن جو وہ سلو پوائزن استعمال کر رہا ہے، اپنی جان ختم کر رہا ہے، اس کا ایک الگ گناہ ہے، اس کے ایک الگ نقصانات ہیں جس کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو گناہوں کو ترک کرنا یعنی گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ مردوں سے متعلق گناہ ہوں یا عورتوں سے متعلق گناہ ہوں، ان گناہوں کو ترک کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا ہے۔ دوسری فضیلت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بارشوں سے ہی اللہ رب العالمین رزق روزی عطا فرماتا ہے، مہنگائی کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھل فروٹ اور ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی اور دنیا میں بھی خوب روزی اور باغات عطا فرمائے گا۔ جنت میں بھی باغات عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین رزق روزی برکت عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں پیدا فرما دے گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرنے پر، گناہوں کی معافی مانگنے پہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا، تمہاری دولت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ حدیث شریف بھی آتی ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے استغفار کرنے سے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے روزی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، خاص طور پہ اولاد نرینہ یعنی لڑکے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بیٹے ہوں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اور اولاد سے متعلق حدیث شریف بھی ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ابو حنیفہ کے مسند میں موجود ہے، انه جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما رزقت ولدا قط ولا ولدا لی، مجھے کبھی اولاد نہیں ہوئی اور میرے پاس اس وقت بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں ہو؟ کثرت استغفار سے اور کثرت صدقہ سے، یعنی استغفار کی کثرت کرو اور اللہ کی راہ میں مال کثرت سے خرچ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ فَكَانَ الرَّجُلُ يَكْثُرُ الصَّدَقَةَ وَالْإِسْتِغْفَارَ، اب اس شخص نے اپنی یہی عادت بنا لی کہ کثرت سے استغفار کرتا تھا اور کثرت سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، صدقہ کرتا تھا۔ قال جابر فرماتے ہیں فَوُلِدَ لِهَذَا الرَّجُلِ 9 ذُكُورٍ، اللہ رب العالمین نے اس کو 9 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مسند ابی حنیفہ شرم اللہ علی قاری۔ اسی طرح ایک اور واقعہ تفسیر نصفی سورہ ہود کی، سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں کثرت سے بیان فرمایا، کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا سورہ ہود میں۔ اس کی تفسیر نصفی میں واقعہ لکھتے ہیں حضرت حسن
رضی اللہ عنہ کے جو نوکر تھے، ملازمین تھے، دربان تھے، ان میں سے ایک دربان تھا جو خوب مالدار تو تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نصیب کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اسی طرح رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر لی خطیئتی، یا جو بھی احادیث میں استغفار کی ہمیں دعائیں استغفار کے صیغے ملتے ہیں ان کو کثرت سے پڑھو۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 دفعہ تک استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اور پھر یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے فرمایا یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا اور دولت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ استغفار کثرت سے کرنا یہ بڑے نصیب والی بات ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے، اور پھر وہی استغفار اللہ کے نزدیک مقبول ہے کہ جب انسان اپنے روز مرہ کے گناہوں کو ترک کرے۔ کوئی اگر بری عادت پڑی ہوئی ہے، گالم گلوچ کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، یا اور دیگر بری عادتیں ہیں، ان کو ترک کرے انسان، جان بوجھ کر ان کو چھوڑے، اپنے آپ پر زبردستی کرے اور پھر ساتھ ساتھ استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ یزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں قرآن میں لفظ قوت ہے، تو قوت ہر طرح کی، جسمانی قوت، روحانی قوت، مال کی قوت، افراد کی قوت، خاندانی قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے اللہ رب العالمین تم سمیت ساری بستی والوں پر سے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو عذاب ہیں، اللہ تعالیٰ ٹال دے گا، اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر پہ سے، اپنے خاندان پہ سے، اپنے علاقے پہ سے مشکلات دور کرنے کے لیے بے شمار طریقے لڑاتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں اور کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہیں اور نہ معلوم کس کس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، کس کس طرح کے علاج کرتے ہیں، لیکن قرآن کے علاج کی طرف نہیں آتے کہ استغفار کریں، گناہوں کو ترک کریں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، وقت کا ضیاع ہے، نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ بے شمار اچھے لوگ ہیں معاشرے میں، بے شمار اللہ والے لوگ ہیں جو کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکلات دور کر دے گا، لوگوں کے مسائل حل فرما دے گا، بستی والوں پر سے عذاب ختم ہو جائیں گے کہ جب وہ کثرت سے استغفار کریں گے، گناہوں کو ترک کریں گے اور استغفار کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کو ہر غم سے نجات دے دے گا۔ من کل ضیق مخرجا، بکثرت استغفار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ہر مشکل سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، بستی والوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے دیگر مسلمانوں کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے 27 دفعہ یا 25 دفعہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرما لے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص روزانہ 25 دفعہ یا 27 دفعہ استغفار کرے، کس کے لیے؟ اپنے لیے بھی اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان پڑھے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سورہ نوح کی آیت ہے۔